بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، میرے ریڈار پر آنے والی بیشتر خبریں اور خبروں کا پس منظر اور پیش منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بہت اہم خبریں، آج بھی بہت اہم خبریں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ابھی 2 دن ہی پہلے میرے ریڈار پر آنے والی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور ساتھ نجم سیٹھی کا بھی وہ کلپ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو انہوں نے ہماری وہ وی لاگ کے والے سے ملتے جلتے معاملات جو ہیں وہ سامنے رکھے تھے۔ لیکن ناظرین، میں نے کہا تھا کہ یہ جو فارمولا ہے اس میں یہ سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کی رضامندی ضروری ہے۔ اب ان میں سے کس سٹیک ہولڈر نے کیا اعتراض لگایا، اب نیا منصوبہ کیا ہے، کیا بننے جا رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان بھی تپ گئے۔ عمران خان نے بھی فائنل روڈ کھیلنے کا اعلان کر دیا، اور آج گوجرانوالہ کے جلسے کے میں وہ کہتے ہیں کہ آج میں نئی حکمت عملی کا اعلان کروں گا۔ اور اس سے قبل جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا باتیں ہوئیں، کیا فیصلے ہوئے، گوجرانوالہ میں عمران خان کیا کرنے جا رہا ہے، یہ آج آپ کے سامنے میں اندر کی باتیں شیئر کروں گا۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب مصالحت نہیں، اب مزاحمت ہوگی۔ ایک تو یہ بات، اب مزاحمت ہوگی تو کیسے ہوگی، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ رات جب عمران خان کے مزاحمتی بیان آئے تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور بنی گالہ میں عجیب منظر دیکھنے میں آیا، بے شمار لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ اب اسی طرح کا ایک منظر آج عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ہی نہیں، دنیا بھر میں لوگ اپنے اپنے علاقوں کے اندر ریلیاں نکالیں گے، جلسے نکالیں گے، اور عمران خان کا رات 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق رات 7 بجے جو خطاب ہوگا وہ پوری دنیا میں اسکرینوں کی بنیاد پر دیکھا جائے گا۔ یہ تو وہ فیصلے ہیں جو کور کمیٹی کے اجلاس میں ہوئے، لیکن اندر کی بات کیا ہے، عمران نے نئی حکمت عملی بنائی کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان نے، جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے 2-3 ویلاگ میں یہ آپ کے سامنے شیئر کیا تھا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ مجھے گرفتار کر لو، مجھے نااہل کرنا ہے کر دو، وہ ذہنی طور پہ تیار ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ رات انہوں نے اپنا ایک مختصر سا بیگ بھی تیار کر لیا ہے جس میں 2-4 جوڑے سوٹ کے اور کچھ ضروری سامان انہوں نے اس میں رکھ لیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ ایک ڈائری پکڑ کر اپنے گھر چلے گئے تھے، کیونکہ وہ وزیر اعظم اوسط میں تو رہتے نہیں تھے، وہ تو بنی گالہ میں آتے تھے، ایک ڈائری تھی وہ لے کر چلے گئے تھے۔ اب بھی انہوں نے اپنا ایک مختصر سا بیگ تیار کیا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اسی بیگ کے ساتھ وہ گرفتاری دیں گے اور چلے جائیں گے۔ اب عوام گرفتار کا ہونے دیتی ہے یا نہیں دینے دیتی، یہ بات کی بات ہے۔ کور کمیٹی اجلاس میں جو فارمولا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تھا، ناظرین یاد ہے نا آپ کو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اسی مہینے ستمبر کے مہینے اور یا اکتوبر کے اوائل میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس پہ نئی کابینہ آئے گی، عبوری گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور عبوری گورنمنٹ میں نواز شریف، پی ڈی آئی کے سارے لوگوں کی نمائندگی نواز شریف اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ عبوری گورنمنٹ میں ہوگا کون کون، وزیر اعظم کون ہوگا اور باقی لوگ کون کون ہوں گے۔ اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ یہ عبوری گورنمنٹ ہی آرمی چیف کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے، ایکسٹینشن دینی ہے تو بھی یہ عبوری گورنمنٹ ہی فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز جس پہ عمران خان نے اعتراض کر دیا، اس میں یہ تھا کہ پنجاب حکومت کو ختم کر کے یہ مسلم لیگ نون کے حوالے کی جائے، تاکہ نواز شریف جب پاکستان آئیں تو ان کا بھرپور استقبال کیا جائے۔ ناظرین، یہ ہے وہ پوائنٹ جس میں عمران خان اور عمران خان کی پارٹی نے کہا کہ استقبال نہیں ہوگا،
احتجاج ہوگا۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نواز شریف جب آئیں گے ان کا استقبال نہیں، اس پہ احتجاج کیا جائے گا، پوری قوم سڑکوں پر نکلے گی، اور ایک وہ شخص جو پاکستان کی دولت لوٹ کر بھاگ گیا اور جھوٹ بول کر بھاگ گیا، اور جب واپس آئے گا کسی NRO کے تحت تو اس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ اب یہی چیزیں جو ہیں وہ اس منصوبے کے اندر رکھ دی گئیں کہ یہ شرط ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب دوسری طرف اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر نواز شریف پاکستان آئیں گے کیوں؟ وہ اپنی حکومت کو توڑیں گے کیوں؟ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اب PDM کی وہ جماعتیں، مولانا فضل الرحمان خصوصی طور پہ، آصف زرداری خصوصی طور پہ، وہ تو پہلے سے ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا وقت ملے، ہم حکومت کیوں توڑیں؟ انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کر دیا کہ جناب ہم حکومت نہیں توڑتے، ہم کیوں توڑیں؟ ہم اپنا وقت پورا کریں گے اور اس کے بعد اپنے وقت پر یہ انتخابات ہوں گے۔ بہرحال یہ پہلا فارمولہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اب بھی بیک ڈور مذاکرات جاری ہیں، اس پہ کیا فیصلے ہوتے ہیں، جیسے جیسے فیصلے ہوں گے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہوں گا۔ ناظرین، اب اسٹیبلشمنٹ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سبق سکھایا جائے کہ ہر معاملے پہ نہ یہ نہیں ہو سکتا، کچھ مانیں کچھ منائیں، ایسے تو معاملہ تو چلتے ہیں۔ اور حکومت کی نے تو یہ پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہر حال میں عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، اور نااہل کرنا ہے اور گرفتار بھی کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا، اس کے لیے 2-4 بار انہوں نے کوششیں بھی کر رکھی ہیں، اور رات عمران خان نے خود کہہ دیا کہ مجھے گرفتار کرنے کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، اسی وجہ سے میں نے اپنا مختصر بیگ بھی تیار کر لیا، مجھے نہیں ڈر لگتا۔ ہاں، میری گرفتاری کے بعد ملک کے جو حالات ہوں گے اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے وہ جو اس طرح کے غلط فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب انہوں نے ذمہ داری بھی عائد کر دی کہ اگر ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ذمہ دار کون ہوگا۔ ناظرین، اصل بات جو میں اندر کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے صرف مزاحمت احتجاج کی صورت میں کرنے کا ہی فیصلہ نہیں کیا۔ کور کمیٹی میں 5 اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ اب 5 اہم فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ یقیناً سب لوگوں کو اس کا جو ہے وہ ہوگا، انتظار بھی ہے کہ عمران رات کرنے کیا جا رہا ہے، جلسے میں اعلان کیا کرے گا، تو ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 5 اہم فیصلے: حکومت کا خاتمہ، تحریک چلائی جائے گی، اور جس کا آغاز آج ہی عمران خان سے یا اظہار یکجہتی کے نام پر لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی باقاعدہ پریکٹس کر لی جائے گی، اور اس کو کہہ لیجئے کہ پیغام بھی ایک اس حوالے سے فیصلہ کرنے والی قوتوں کو دے دیا جائے گا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ دوسرا فیصلہ میڈیا پر لگنے والی پابندیاں، ان کے خلاف بھی احتجاج ہوگا، اور احتجاج کہاں کیسے یہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسلام آباد کے اندر فروری سے جیسے یہ حکومت آئی ہوئی ہے اور عمران خان نے پہلا دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، اس وقت سے جس علاقے کے کہتے ہیں نا جی اتنے کلومیٹر پہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، مطلب اسلام آباد میں دفعہ 144 فروری میں سے اب تک لگی ہوئی ہے مسلسل، اور مسلسل کسی ایک جگہ پہ دفعہ 144 کا نفاذ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پہ توسیع کی جاتی رہتی ہے، ہمیشہ سے ڈپٹی کمشنر کرتا رہتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ فیصلہ اس وقت سے ہوا اور اب تک ویسے ہی چلا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف اس پہ عدالتوں میں جائے گی، عدالتوں سے رجوع کرے گی، اور عدالتوں میں اس چیز کو چیلنج کیا جائے گا۔ اب چیلنج ہوتا ہے تو پھر دفعہ 44 کے اٹھتی ہے نہیں اٹھتی، ڈپٹی کمشنر کیا کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ الگ معاملات ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اب اس کے علاوہ بہت اہم معاملات، مزاحمت کہ عوام گھروں سے نکلیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، شدید احتجاج ہوگا، اور احتجاج پورا منی ہوگا، یہ بھی فیصلہ ہوا۔ اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ حکومت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیا اٹھائے جائیں گے، کہاں تک ہمیں جانا ہے، کہاں تک ہمیں نہیں جانا، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ ناظرین، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا
کہ میڈیا پر لگائی جانے والی قدغن، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میرا تعلق کیونکہ صحافت سے ہی ہے اس لیے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ صحافتی تنظیمیں تو اس پہ بول نہیں سکیں. قاضی کارروائیاں ہوئیں، پریس ریلیزیں بھی جاری ہو گئیں، بیانات بھی آ گئے، لیکن عملی طور پہ اس پہ کچھ نہیں کیا گیا. 2 چینل بند ہو گئے، بے شمار صحافی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، کچھ کے خلاف مقدمات ہیں، کچھ ضمانتوں پر ہیں، کنہیں پر تشدد ہوا، کسی پر نہیں تشدد ہوا. ہماری صحافتی تنظیمیں صرف زبانی جمع خرچ کرنے میں ہی مصروف ہیں. لیکن اب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے، اس معاملے میں بھی عدالتوں جائیں گے، عدالتوں سے یہ درخواست کریں گے کہ صحافیوں پر ہونے والا ظلم و تشدد روکا جائے، غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات سے حکومت کو روکا جائے. اور بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم صحافتی تنظیموں کے ساتھ ساتھ میڈیا مالکان کی تنظیموں کو بھی یہاں پر بلایا جائے گا. ہم درخواست کریں گے عدالت سے کہ میڈیا مالکان کی تنظیموں کو بھی بلایا جائے کہ ان کو کون مجبور کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ. اسی طرح اس کے ساتھ ہی لنک کرتے ہیں ایک اور جو نکات ہے وہ یہ کہ عمران خان کے جو عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کی تقریریں لائیو دکھائی جائیں، نہیں دکھائی گئی. اور مریم نواز جو سزا یافتہ ہیں، جو ضمانت پر ہیں، ان کو سرکاری ٹی وی سمیت تمام ٹی وی چینلوں نے ان کو لائیو دکھایا. اس پہ بھی وہ جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کس کے احکامات پہ ہو رہا ہے. عدالتیں متعلقہ اداروں سے پوچھیں، کیونکہ پیمرا نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو پابندی کسی پہ نہیں لگائی. تو جب پابندی نہیں لگائی تو یہ غیر اعلانیہ پابندی کیوں کر، اور ایک مجرمہ اور جو ضمانت پر ہیں جو پاکستان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں ان کو لائیو دکھانے کے احکامات کہاں سے اور کون جاری کرتا ہے. اس سلسلے میں چیف سیکرٹریز کو اور متعلقہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی بلانے کی استدعا کرنے کی فیصلہ ہوا ہے عدالت کے ذریعے. ناظرین، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ لگتا تو یہ ہے کہ عمران خان نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ڈو اور ڈائی، نہ اہلی یا حکومت کا دھرن تختہ. اب دونوں میں سے ایک بات تو ہوگی. نااہلی کے لیے عمران خان تیار ہے، جب مرضی پکڑ لو، جب مرضی لے جاؤ. اور یہ کیوں اتنا پر اعتماد ہے ناظرین؟ میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. وہ اس لیے اعتماد ہے کہ اس کو انہوں نے جو اپنے سروے کروائے، انٹرنیشنل ایجنسیوں سے بھی سروے کروائے ہیں، پاکستان کی جو سروے کرنے والی کمپنیاں ان سے بھی کروائے ہیں، اور ان سب کا جو مشترکہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی، یعنی عوام جو ہے پاکستان کی 80% عوام عمران خان کے اس وقت ساتھ ہے. اور اگر عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے یا گرفتار کر لیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، تو 10 سے 12% ووٹ ہمدردی کا بھی ان کے ساتھ آ جائے گا. مطلب عمران خان کو 90 سے 92-95% لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. شاید اسی وجہ سے وہ خوف زدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرا مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے، میں حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. حقیقی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ کیا جائے، ملک کو مہنگائی سے بچایا جائے. اور کور کمیٹی میں ایک جو فیصلہ، بہت اہم فیصلہ ہوا ناظرین، وہ یہ بھی ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف بند باندھنے کے لیے اور حکومت کو ان سخت عوام دشمن فیصلے کرنے سے روکنے کے لیے عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جائیں اور عوام کو کہا جائے کہ وہ اس میں احتجاج بھی کریں. اب یہ 5 نکات جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ کور کمیٹی کے اجلاس میں اس کا فیصلہ ہو سکا. اور اس کے ساتھ ذیلی 3 اور 4 جو معاملے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، یہ بھی بات تحریک انصاف کے بہت اہم 5-7 افراد کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اور یہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. اور عمران خان نے اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے ناظرین، صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مزاحمت کی بات کر دی
تحریک کی بات کر دی، اور آج گجرانوالہ جلسے میں وہ یہی بات کریں گے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا تو لوگ نکل آئیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بی پلان بھی بنا لیا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کو آؤٹ کر دیا جائے تو چیئرمین کون ہوگا، تحریک انصاف کو چلائے گا کون؟ کوئی کہتا ہے جی تحریک انصاف تو ہے عمران کے ساتھ، عمران نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کنفیوژن ختم کرنے کے معاملے میں بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ان کو دیوار سے لگا دیا گیا، نااہل قرار دیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، تو عوام تو اپنا رول ادا کریں گے ہی کریں گے۔ عمران نے جو فیصلہ کیا اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ وہ فیصلہ کیا ہے ناظرین، وہ ہم کسی نئے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ آج دیکھتے ہیں گجرانوالہ کے اندر جو نکات، جو فیصلے ہم نے وقت سے پہلے آپ کو بتائے ہیں، عمران خان کیا وہی فیصلے گجرانوالہ کے جلسے میں کریں گے؟ یہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ہم سب کا اللہ راکھا۔ پاکستان زندہ باد۔